الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر بعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع بکبریائہ عصاة المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج تلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا صلوات عزیزان محترم، اس مجلس ایصال ثواب کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں سورہ حالتا کی انتہائی مشہور و معروف آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ان آیات میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ حل عطا علی الانسان حین من الدہر، تم خوب جانتے ہو کہ انسان پر، پوری انسانیت پر ایک ایسا زمانہ گزرا ہے کہ لم یکن شیئا مذکورا، یہ انسان ذکر کے قابل نہیں تھا۔ ایسا زمانہ گزرا ہے کہ جب یہ انسان ذکر کے قابل نہیں تھا۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، پھر ہم نے انسان کو ملے ہوئے پانی سے خلق کیا۔ نبتلی، مقصد یہ تھا کہ ہم اس کا امتحان لینا چاہتے تھے۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، تو چونکہ انسان کا امتحان لینا تھا اس لیے ہم نے انسان کو سمیع بنایا اور انسان کو بصیر بنایا۔ سمیع کے معنی سننے والا، بصیر کے معنی دیکھنے والا۔ انا ہدیناہ السبیل، جب ہم نے سواد اور بصارت کی دو طاقتیں انسان کو دے دی تو ہم نے اپنے راستے کی طرف اس کی ہدایت خود کی۔ اما شاکرم و اما کفورا، اب یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ راستے پر آ کر شکر گزار بن جائے یا راستے کو ٹھکرا کر کافر ہو جائے۔ بڑے کے آزاد تشریف فرما ہے اور یہ جانتے ہیں کہ میرا نخل گفتگو ہمیشہ آیات قرآنی کی چھاؤں میں پروان چڑھتا ہے۔ ذرا رک کے سننا۔ انسان کے لیے پروردگار نے اس آیت مبارکہ میں جو میں نے آخر میں تلاوت کی دو لفظ استعمال کیے، شاکر کفور، شکر ادا کرنے والا، کفران نعمت کرنے والا۔ تو کوئی شاکر ہے، کوئی کفور ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک تو ہم آگے۔ دیکھو ذرا توجہ رکھنا، ہاں، اس لیے کہ بڑے نازک مرحلہ فکر پہ لے جا رہا ہوں اور اب میرا طریقہ یہ ہے کہ صرف گفتگو نہ کروں بلکہ سننے والوں کو انوالو کر لوں، تو فیصلہ تم سے کرواؤں گا۔ انسان شاکر، انسان کافر، ٹھیک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قسم زمانے کی انسان خسارے میں، انسان شاکر، انسان کافر، انسان خسارے، تین لفظ ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ تین ہے،
والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. قسم ہے انجیر کے درخت کی، قسم ہے زیتون کے درخت کی، قسم ہے کوہ طور کی، قسم ہے امانت والے شہر مکہ کی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میں آپ جو اشارہ کر رہے ہیں بالکل صحیح کر رہے ہیں. مہینوں کے بعد تقریر کرنے بیٹھا ہوں. ابھی میں نے ایک آدھ تقریریں کی ہیں اور یہ گنا انشاءاللہ تعالیٰ جب ذکر محمد والے محمد شروع ہوگا یہ گنا خود بخود راہ راست پہ آ جائے گا. اس لیے کہ میں نے ابھی لاہور میں گفتگو کرتے ہوئے یاد کیا کہ وہ گلے منحوس ہیں جن سے ذکر محمد والے محمد نہ نکلے. تو انسان میں توجہ رکھنا، اس لیے کہ میں کچھ آیتیں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں اور وہاں سے سلسلہ آگے بڑھ جائے گا. انسان شاکر، انسان کافر، انسان خسارے میں، انسان احسن تقویم، انسان اسفل سافلین. یہ میں قرآن کے الفاظ گنا رہا ہوں نا کہ انسان کے لیے اس نے کیا کیا کہا. اور اب آواز دی انا سورہ عجیب و اس آیہ مبارکہ کو یاد رکھنا. اور یہ آیہ مبارکہ کبھی تمہارے کام آ جائے گی. سورہ احزاب 33واں سورہ، اس کی آخری سے پہلی والی آیت انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال. ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں کے سامنے پیش کیا، زمین کے سامنے پیش کیا، پہاڑوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اسے قبول کرو ہماری امانت کو. فابینا ان یحملنها. پہاڑوں نے انکار کیا، آسمانوں نے انکار کیا، زمین نے انکار کیا اور یہ کہہ کے انکار کیا کہ مالک تیری امانت کا بوجھ بہت زیادہ ہے. وحملها الانسان. انسان نے آگے بڑھ کر اس بوجھ کو اٹھا لیا. انه کان ظلوما جہولا. انسان ظالم بھی تھا، انسان جاہل بھی تھا. عجیب مرحلہ فکر ہے. رکے رہنا اس لیے کہ اس مرحلے پر اب تمہارے سامنے فہرست کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں. انسان سمیع، انسان بصیر، انسان شاکر، انسان کافر، انسان خسارے میں، انسان اثر تقویم، انسان اسفل سافلین، انسان ظالم، انسان جاہل. یہ میں تو نہیں دے رہا ہوں نا یہ فہرست، قرآن فہرست دی ہے. اب تمہیں انوالو کر رہا ہوں کہ جب اتنی قسمیں قرآن کی نگاہ میں خود انسانوں کی ہے تو تم جو کہہ رہے ہو کہ محمد ہم جیسا تو کیجیے. جب اتنی قسمیں انسان کی خود قرآن میں ہے تو تم جو کہتے ہو محمد ہے ہم جیسا انسان، پھر مجھے پوچھنے کا حق ہے نا کہ کس جیسا. تو تمہارے انسان اور ہے، اس کا انسان اور ہے. اب میں آیت پڑھوں، ترجمہ بھی نہیں کروں گا. میرے سارے سننے والوں کے ذہن میں وہ آیت پہلے سے محفوظ ہے. یہ انسان تمہارے ہیں جو ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے، شاکر بھی ہے، کفور بھی ہے، اثر تقویم بھی ہے، اسفل سافلین بھی ہے. یہ تمہارے انسان. اور اب اللہ کا انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم عجیب مرحلہ فکر پر لے آیا میں اور اس مرحلہ فکر پر روکوں گا. اب تمہید کو زیادہ طویل نہیں کروں گا، اس لیے کہ اسی مرحلے کے لیے میں نے رحمت دی تھی. تو تمہارے انسان اور ہے، اس کا انسان اور ہے. اب وہ جس انسان کو بھیجے اس کی اطاعت کرنی ہے، اپنے بنائے ہوئے کی نہیں. جسے وہ بھیجے اس کی اطاعت کرنی ہے. یہاں تک تو ہم آ گئے نا.
بہت آرام سے سننا, تمہید میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا, لیکن جن مراحل سے گزرنا چاہ رہا ہوں ان مراحل پر رکنا ضروری ہے. دیکھو سورہ نساء میں پروردگار نے آواز دی اطاعت, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. یہ نوجوان بیٹھے ہیں اور میرا تو یہ مشن ہے کہ میں قرآن فہمی کو عام کروں اور نوجوانوں تک قرآن کے بعد مسائل کو جو بظاہر نظر نہیں آتے وہ پہنچا دوں. بظاہر نظر نہیں آتے وہ مسائل. تو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو رسول کی. تو تمہیں کیوں پیدا کیا؟ اطاعت کے لیے. ٹھیک ہے نا, ایک مقصد تمہاری خلقت کا کیا ہے؟ اطاعت. اسے ذہن میں رکھنا. یہ سورہ نساء میں, سورہ نحل میں کہا وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. ہم نے تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا کہ تم ہمارا شکر کرو. تو ایک مقصد تمہارا کیا ہے؟ اطاعت. دوسرا مقصد کیا ہے؟ شکر. دو ہو گئے. تو اب سورہ حدیث لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ہم نے انسان کو اس لیے بنایا کہ انسان عدل پہ چلے. یہ تیسرا مقصد ہے. سمجھ رہے ہو نا بھائی؟ بہت نازک مرحلہ فکر ہے اور تمہید کو یہاں پہ ختم کروں گا, لیکن یہ آیتیں دیکھتے جاؤ. ہم نے انسان کو بنایا اطاعت کے لیے. ایک اطاعت کی عبادت. ہم نے انسان کو بنایا اطاعت کے لیے. ہم نے انسان کو بنایا شکر کرے. ہم نے انسان کو بنایا عدل کرے. ٹھیک. لعلکم تسلمون سورہ نحل. ہم نے انسان کو بنایا تاکہ یہ مسلمان ہو جائے, اسلام لے آئے. تو کیا چار الگ الگ کاموں کے لیے تمہیں بنایا ہے؟ یہ سوال ہے. اور اگر اس سوال کا جواب تم تک پہنچ گیا تو میری آج کی محنت سوارت ہو جائے گی. عدل کرو, اطاعت کرو, شکر کرو, اسلام پہ عمل کرو. تو چار الگ الگ کاموں کے لیے بنایا نہیں, بنایا ایک کام کے لیے. کام ایک ہی ہے, اپنی نسبت سے اطاعت ہے, اس کی نسبت سے بھائی بہت توجہ, اپنی نسبت سے اطاعت ہے, اس کی نسبت سے شکر ہے, معاشرے کی نسبت سے عدل ہے, اور کائنات کی نسبت سے اسلام ہے. یہ بہت مشکل مسائل ہے, اور چونکہ بہت دنوں کے بعد ممبر پہ آنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں تو بہت آرام سے بول رہا ہوں, لیکن میرے ساتھ ساتھ چلتے رہنا. اچھا, تو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, جو بھی اطاعت کرے اللہ کی اور جو بھی اطاعت کرے رسول کی, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. تو ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ان اطاعت کرنے والوں کو قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ رکھیں گے. کنہیں رکھیں گے؟ کنہیں؟ خدا کی اطاعت کرنے والوں کو, رسول کی اطاعت کرنے والوں کو. اب میں نے بڑی زحمت دی اور میں بازار خواہ ہوں اب سن رہا کہ میں اب تمہیں لے کہاں جا رہا ہوں. خدا کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو. اچھا, جو کہتے رسول ماننا ہے, جو کہتے خدا ماننا ہے. اب ایک دن ایسا ہوا کہ خدا نے کہا کہ مغرب کی 3 رکعت پڑھو, رسول نے کہا نہیں مغرب کی 4 رکعت پڑھو. مسئلہ ہے اطاعت دونوں کی کرنی ہے. خدا کہے اس کی بھی اطاعت کرو, رسول جو کہے اس کی بھی اطاعت کرو. اچھا, خدا نے کہا مثلا, یہ مثالیں دے رہا ہوں میں, مثلا خدا نے کہا کہ ذی الحجہ میں حج کرو, رسول نے کہا نہیں شوال میں حج کرو. خدا نے کہا کہ مہینے کے رمضان کے مہینے کے 15 دن روزے رکھو, رسول نے کہا نہیں 30 دن روزے رکھو. تو اطاعت تو دونوں کی کرنی ہے نا, خدا کی بھی کرنی ہے رسول کی بھی کرنی ہے. تو اب اگر اختلاف ہو جائے تو کیسے اطاعت کرو گے؟ ہے سوال یا نہیں؟ یہ سوال اس لیے محمد ہے کہ خدا تم سے براہ راست بات نہیں کرتا, جب بھی بات کرتا ہے محمد کے وسیلے سے بات کرتا ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ ٹکراؤ ہو نہیں سکتا کہ رسول الگ بولے خدا الگ بولے. خدا جب تم سے بولا محمد کے حوالے سے بولا, محمد کے وسیلے سے بولا. بھائی عجیب بات ہے, تو خدا تو تم سے بات کرنے کے لیے محمد کو اپنا وسیلہ بنائے اور تم محمد کو ہٹا کر تنہا یا اللہ مدد کہتے رہو.
محمد رسول اللہ کو ہٹا کر وسیلے کو ہٹا کر تنہا اللہ سے مدد مانگنا چاہ رہے ہیں. بھئی عجیب اہل فکر ہے, ان کو کون سمجھائے؟ یہ جو وسیلے کے منکر ہیں نا, انہیں کہہ رہا ہوں کون سمجھائے؟ بھائی توجہ رکھنا, انہیں کون سمجھائے کہ اگر ماں باپ کا وسیلہ درمیان میں نہ ہوتا تو دنیا میں تشریف ہی نہ لاتے. سننا, مجھے ظاہر ہے کہ وسیلے پر رکنا نہیں ہے, لیکن ایک جملہ کہہ کے میں آگے بڑھوں گا. اچھا بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے. ماں باپ کا وسیلہ اگر بیچ میں نہ ہوتا نا تو یہ دنیا میں انکار کرنے کے لیے تشریف ہی نہ لاتے. اچھا آپ آگے سلامتی کی اب دنیا میں آگے. بھائی توجہ رکھنا, اس لیے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں. ابو علی سینا بڑا مشہور فلسفی گزرا ہے, بہت مشہور انٹرنیشنل لیول کی شخصیت ہے. اس سے کسی نے پوچھا کہ انسان میں اور جانور میں فرق کیا ہے. بھائی توجہ ہے, انسان میں اور جانور میں فرق کیا ہے؟ اس نے کہا بھائی ایک فرق تو سنتے جاؤ. وہ آسان فرق یہ ہے کہ ہر جانور اپنی غذا کو کھاتا ہے سر کو جھکا کر, اور انسان اپنی غذا کو کھاتا ہے اٹھا کر. بھائی رکے رہنا, خدا کی قسم رکے رہنا. جانور بھینس غذا کھائے سر کو جھکا دے, اونٹ غذا کھائے سر کو جھکا دے. بھائی عجیب بات ہے نا, یعنی جانور اپنے سر کو اپنی غذا کے سامنے جھکا دیتے ہیں. انسان کو بنایا ہے سرفراز, پسند نہیں کرتا کہ انسان کا سر جھک جائے غذا کے آگے. خبردار اپنے سر کو اوپر رکھنا. اب میں کہتا ہوں مالک سر تو رہے گا اوپر, اب غذا کو حکم دے کے اڑ کر میرے منہ تک آ جائے. کہا نہیں, غذا رہے گی وہاں, سر رہے گا یا. تو مالک اب کھائے کیسے؟ کہا ہاتھوں سے اٹھا کے کھاؤ تاکہ لقمے پر وسیلے کے محتاج رہو. تخلیق کا نظام سمجھ میں آ گیا کہ تمہارا کوئی کام وسیلے کے بغیر نہیں ہے. اٹھاؤ دونوں ہاتھوں سے. بھائی عجیب بات ہے, دو ہاتھ دیے اٹھاؤ, دیکھو دو آنکھوں سے, ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتے بغیر آنکھ کے. بھائی حیا نہیں, سمیعا بصیرا. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم نے سماعت دی, سنو دو کانوں سے. ہم نے بصارت دی, دیکھو دو آنکھوں سے. ہم نے دو ہاتھ دیے, اٹھاؤ دو ہاتھوں سے. ہم نے پاؤں دیے, چلو دو پیروں سے. ہم نے ہونٹ دیے, بولو دو ہونٹوں سے. ہم نے دانت دیے, چباؤ دانتوں کے دونوں چوکھٹوں سے. بھائی یہاں تک آگے میرے ساتھ. تو جب دنیا میں زندگی بھر دوہرے وسیلے سے کام کرتے رہے تو آخرت میں فقط قرآن کو نہ لانا, آل محمد کو ساتھ میں لانا. سنتے جاؤ. تو میرا نبی وسیلہ ہے خالق اور مخلوق کے درمیان. شریعت پہنچی محمد کے وسیلے سے, دین آیا محمد کے وسیلے سے, قرآن آیا محمد کے وسیلے سے. بھئی ایسا ہے یا نہیں؟ شریعت آئی محمد کے وسیلے سے. تو اب جنت میں محمد کو ہٹا کے جاؤ گے؟ یہی لانا تھا اپنے سارے سننے والوں کو. اور اس مرحلے فکر پر اب روکنے کے بعد ایک جملہ کہنا چاہوں گا. کبھی غالباً 1 سال پہلے تمہارے شہر میں تقریر کرتے ہوئے میں نے یہ جملہ کہا تھا, اور اس جملے کو ریلیٹ کر رہا ہوں, ذرا میرے ساتھ ساتھ چلنا.
تاکہ مقام محمد عربی واضح ہو جائے. اور اگر مقام محمد عربی واضح ہو گیا تو میں اس مقام سے بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جاؤں گا. دیکھو قرآن نے کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، جاؤ آدم اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں رہو. ذرا قرآن کے لہجے کو دیکھنا، اسلوب بالکل صحیح کہا حضرت صاحب نے. ذرا اسٹائل دیکھنا قرآن کا. یا آدم، اچھا میں کوشش کروں گا کہ جو لہجہ ہے نا وہ تمہیں منتقل کروں. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں رہو. یا نوح اہبط بسلام آمنین، نوح امن و امان کے ساتھ کشتی سے باہر آ جاؤ، طوفان تھم گیا. یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھلایا، ہم تجھے قیامت میں جنت دیں گے. یہ اللہ ہی کہہ سکتا ہے، کوئی اور نہیں کہہ سکتا. ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھلایا. یا موسیٰ انی انا اللہ، موسیٰ میں تمہارا خدا بول رہا ہوں. تیور دیکھ رہے ہو؟ پہچانو خدا، پہچانو خدا کو پہچانو. یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، عیسیٰ مت گھبراؤ ہم تمہیں اٹھا لیں گے، تمہیں ان سے بچا لیں گے، یہ تمہارے دشمن ہیں، تمہیں اٹھا لیں گے. اے آدم، اے نوح، اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے عیسیٰ. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، یحییٰ ہم تمہیں کتاب دے رہے ہیں، اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. تو تم نے دیکھا اے آدم، اے نوح، اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، اے یحییٰ، نام لے لے کے پکارتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بندے ہیں، اس نے انہیں خلق کیا ہے. لیکن پورے قرآن میں آئے محمد کہیں نہیں ہے. سنتے رہو. اے آدم، اے نوح، اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، اے یحییٰ، نام لے لے کے پکارتا ہے. لیکن میرے نبی کو نام لے کے پکارا نہیں، اے محمد کہہ کے نہیں پکارا. یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، اے رسول پیغام کو پہنچا دے، اے نبی پیغام کو پہنچا دے، بشارت کر، نذارت کر. تو اے رسول، اے نبی، اے طیب و طاہر، یاسین، اے سید و سردار، یا ایھا المزمل، اے کمبل کے اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر، اے چادر کے اوڑھنے والے. یعنی خدا کی نگاہ فقط محمد پہ نہیں ہے، جس کمبل کو اوڑھ لیا نگاہ اس پر بھی ہے. پیار سے بولو، سیرتان کے بولو، للکار کے بولو. جتنی آپ میں قوت ایمانی اور روحانی ہے اس کو بڑے ہوئے کار لا کر کے دولت بنا کر کے نعرہ میسج تو پہنچ رہا ہے نا. یہ عجیب محل فکر ہے. اے کمبل کے اوڑھنے والے، کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے اس کمبل میں. اے چادر کے اوڑھنے والے، چادر کون سی ہیرے یا سونے کی تھی؟ نہیں، چادر ہیرے کی نہیں تھی. اس چادر نے میرے محمد کو گود لے لیا کچھ دیر کے لیے، خدا کی نگاہ میں محبوب بن گئی. کمبل نے کچھ دیر کے لیے محمد کو گود لے لیا، خدا کا محبوب بن گیا. اور ابو طالب 14 برس گود پہ لیے بیٹھا رہا. عجیب محل ہے فکر. اچھا تو یہ فرق کیوں ہے؟ میں ذرا مقام ختم نبوت رکنا، بہت تیزی کے ساتھ اس مقام سے میں آگے جاؤں گا. یہ فرق کیوں ہے کہ اے آدم، اے نوح، اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، اور اسے جب پکارا اے چادر کے اوڑھنے والے، اے کمبل کے اوڑھنے والے. تو بات یہ ہے کہ انہیں
ان پیغمبروں کو، انہیں پیدا کیا، پھر منتخب کیا، پھر نبوت دی. میری بات کو مت ماننا. اگر میں آیت سپورٹ میں نہ پیش کروں تو میری بات کو چیلنج کر دینا. میں نے کیا کہا؟ وہ سارے نبی جو ہیں انہیں پیدا کیا، پھر انہیں چنا، منتخب کیا، اور پھر انہیں نبوت دے دی. ٹھیک ہے نا؟ اب آیت سنو اور آیت کے نشانات یاد رکھنا، اور میرے ترجمے پہ بھی اعتبار نہ کرنا، قرآن میں جا کے دیکھنا. سورہ انعام 6واں سورہ قرآن کا. آیت میں پوری آیت بھی نہیں پڑھوں گا، بڑی طویل آیت ہے. آیت پیشان 89 89 نہیں 98 نہیں 89 89. یہ ایک پیراگراف ہے 86 87 88 89. تو چاروں آیتیں نہیں پڑھوں گا، میں تو آخری ٹکڑا پڑھوں گا. پیغمبروں کے نام لیے اور نام لینے کے بعد کہنے لگا فاجتبیناہ. میں سننا، آرام سے سننا. کبھی کبھی میں اس موڈ میں بولتا ہوں، اگر جب بولا نہ جائے لیکن اس موڈ میں بول رہا ہوں، بہت کم بولتا ہوں اس موڈ میں، اس موڈ میں بول رہا ہوں. فاجتبیناہ وہدیناہ الی صراط مستقیم. میں نے، اللہ کہتا ہے، میں نے ان نبیوں کو پیدا کیا، انہیں منتخب کیا، اور میں نے ان کی ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف. یہ آیت یاد رکھنا، فاجتبیناہ وہدیناہ الی صراط مستقیم. ہم نے نبیوں کو پیدا کیا، انہیں منتخب کیا، اور ہم نے ان کی ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف. یہ آیت یاد رکھو گے سورہ انعام کی. اور اب سورہ نحل 16واں سورہ، اس کا آخری رکوع، یعنی آخری سے 3 آیت اوپر. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. ابراہیم ہمارا شکر ادا کیا کرتا تھا، ہماری نعمتوں پر شکر ادا کرتا تھا. وہ اکیلا تھا مگر اپنی ذات سے امت تھا. وہ ہم پر بھروسہ کرنے کا عادی تھا. ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ہم نے اسے خلق کیا، پھر اسے چنا، وہداہ الی صراط مستقیم، اور ہم نے ابراہیم کی ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف. تو آدم صراط مستقیم کی طرف، نوح صراط مستقیم کی طرف، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ سارے کے سارے صراط مستقیم کی طرف. یاد رکھ تو آگے نا، الا، الف لام یہ کھڑا الا، الا کے معنی طرف، اور علا عین لام یہ کھڑا الف علا، علا کے معنی پر. زیر زبر کا فرق ہے اور الف اور عین کا فرق ہے، یہ ذہن رکھنا. تو الا طرف، علا پر. بھائی لفظ واضح ہو گیا. تو سارے انبیاء الا صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف. اور میرا محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین اعلی. سنتے جاؤ، اس لیے کہ تعمیر وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے. یاسین والقرآن الحکیم، اے سید و سردار، قسم ہے حکمت والے قرآن کی. ترجمہ ذمہ داری سے کر رہا ہوں. انکا لمن المرسلین اعلی صراط مستقیم. سارے رسولوں میں تنہا تو ہے جو صراط مستقیم پر ہے. یہاں تک میرے ساتھ آگے. تو سارے انبیاء صراط مستقیم کی طرف، میرا محمد صراط مستقیم پر. اور اب دوسری آیت تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں، سورہ نحل ہی کی آیت ہے، 16واں سورہ قرآن کا. ضرب اللہ مثلا. اس آیت کو بہت ضرورت تھی کہ تشریح طلب تھی، میں تیزی کے ساتھ گزر جاؤں گا. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء وهو قل على مولاه اينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. میں پوری آیت کا ترجمہ بھی نہیں کروں گا. میرے محمد کے علاوہ ایک اور ہے جو عدل کرتا ہے اور صراط مستقیم پر ہے.
इन आयतों को रिलेट करके ذہن में रखना. नबी सिरात मुस्तकीम पर, सूरह नैल एक और है नबी के अलावा, वो अंबिया नहीं, वो तो है सिरात मुस्तकीम की तरफ. एक और है जो सिरात मुस्तकीम पर है. नहीं मालूम कि वो है कौन नबी के अलावा जो सिरात मुस्तकीम पर है. एक जुमला सुनते जाओ. देखो अभी जरा सी हाथ मेरे दोस्त के हाथ में हरकत हुई, मैंने मुड़ के देखा ना. अच्छा फिर मैं आपसे बातें कर लेता. ये होता है, ये जनाब मदर साहब नेचर है आदमी कि अगर जरा सी कहीं हरकत महसूस हो तो आदमी मुड़ के देखेगा. अच्छा मुड़ के देखेगा और उसका मुतवज्जो हो जाएगा. ये ज़हन में रखोगे कि मैंने इधर देखा फिर मुड़ गया इधर. ये नेचर है. एक पैगंबर है सिरात मुस्तकीम पर, एक और है सिरात मुस्तकीम पर मालूम नहीं कि वो है कौन. एक दिन हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े साहबी किबार में शामिल है, बहुत अजीम शख्सियत है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद की. मस्जिद नबवी के दरवाजे पर उनकी मुलाकात हुई पैगंबर अकरम से. कहा या रसूल अल्लाह आप तो है सिरात मुस्तकीम पर, वो दूसरा कौन है? आप तो है सिरात मुस्तकीम पर, ये दूसरा कौन है आपके अलावा जो सिरात मुस्तकीम पर है? रावी कहता है कि सवाल खत्म हुआ था कि इतने में अली के घर का दरवाजा खुला, अली बाहर निकले. अब नेचर है ना कि जब आदमी निकलेगा तो मुड़ के देखेगा. तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने मुड़ के देखा कि कौन निकला, देखा कि अली निकले. फिर कहा या रसूल अल्लाह वो दूसरा कौन है जो सिरात मुस्तकीम पर है? कहा इब्ने मसूद देख भी रहे हो और पूछ भी रहे हो. भाई अब इसे ذہن में रखना कि अब दो हैं सिरात मुस्तकीम पर. मेरा नबी सिरात मुस्तकीम पर, मेरा अली सिरात मुस्तकीम पर. रुके रहना. अब मैं फिर तुम्हें कुरान की तरफ वापस ले जाऊंगा. तो अब दो है, इसे ذہن के अंदर रखना. का सजदा कर, वो दूर से चलेगी बस सिरात मुस्तकीम पर. का आदम को सजदा कर, का मालिक इसे सजदा नहीं करूंगा, इसे खलीफा भी नहीं मानूंगा, इसलिए कि मैं हूं अफजल, और अफजल अपने से कमतर को खलीफा नहीं मान सकता. इबलीस है मगर इतनी अकल रखता है कि अफजल के होते हुए कमतर को खलीफा नहीं बनना चाहिए. देखना भाई, अब ये काबिले बहस मसला है कि वो अफजल था या नहीं था. आदम से अफजल था या नहीं था, ये तो डिबेटेबल पॉइंट है ना, काबिल बहस मसला है. ये मेरा मौजूद गुफ्तगू नहीं है, लेकिन इतनी बात तय है कि वो इस बात को समझ रहा था कि अफजल के होते हुए को खलीफा नहीं बनना चाहिए. भाई रुके रहना, इसलिए कि बहुत नाजुक मरहले पे ले आया हूँ और ले जाना है तुम्हें सिरात मुस्तकीम तक. तो जरा रुक के सुनना. मा मनाअका या इब्लीस मा मनाअका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया. इब्लीस, आए इब्लीस, या इब्लीस, आए इब्लीस, तू आदम को सजदा क्यों नहीं करता? मैंने इसे अपने दोनों हाथों से बनाया. अब ये कुरान की आयत मुबारका है. अपनी तरफ से कहूँ तो मेरा गिरबान थाम लो, मेरी ज़बान पकड़ लो. या इब्लीस मा मनाअका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया. या इब्लीस, या का मुस्तक़बिल है, आए इब्लीस, इस आदम को मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है. ठीक भाई, बहुत तवज्जो है. तू इसे सजदा क्यों नहीं करता? मुल्ला
جب اس آیت تک پہنچتا ہے تو یا ابلیس زبان سے کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ تو یا ابلیس تو کہتا ہے، یا رسول اللہ کہتے ہوئے بہت آتی ہے۔ عجیب مرحلہ فکر ہے، عجیب مرحلہ فکر ہے۔ رکے رہو، اس لیے کہ آج کچھ مسائل حل ہوں، اور بہت آہستہ آہستہ بول رہا ہوں تاکہ نوجوان دوستوں تک یہ میسج پہنچ جائے۔ ابلیس اسے سجدہ کر، اسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ کہنے لگا، اس کے جواب بھی اس نے کہا ابلیس نے، قرآن ہے قرآن، کہنے لگا کہ تو نے اسے مٹی سے بنایا ہے اور تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، تو چونکہ میں افضل ہوں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ کیا دلیل ہے ابلیس کے پاس؟ مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا۔ اللہ کے پاس دلیل کیا ہے کہ میں نے آگ سے بنایا ہو یا مٹی سے بنایا ہو، بنایا میں نے ہے، سجدہ کر۔ بنایا میں نے، بنایا میں نے، سجدہ کر۔ اچھا کہنے لگا نہیں، یہ مٹی سے بنایا تو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اب اللہ اور ابلیس کا نظریہ آمنے سامنے آ گیا۔ ابلیس کی نگاہ ہے کہ بنا کس چیز سے، اور اللہ کی نگاہ بنایا کس نے؟ یہی ہے نا بھائی۔ اب میں تو بڑا پریشان ہوتا ہوں، اور میں کبھی یہ جملہ کہہ کے گیا، اپنی تقریر سے اقتباس کر کے تمہیں ہدیہ کر کے پھر آگے بڑھوں گا۔ جب 12 ربیع الاول آئی اور نبی کا جھنڈا نکلا، خدا کی قسم نبی کا جھنڈا تو نکلتا ہے، اور اللہ سلامت رکھے ان نبی کا جھنڈا اٹھانے والوں کو، اس لیے کہ ہم نے تاریخ میں جھنڈا پھینکنے والے دیکھے ہیں، اٹھانے والے نہیں دیکھے۔ سیدھی ہے، بہت آسان بات۔ ہاں یہ تو ہے یہی کہ تاریخ اسلام میں جھنڈا پھینکنے والے تو نظر آئے، جھنڈا اٹھانے والا نظر نہیں آیا۔ تو آج جو جھنڈا اٹھا رہے ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے۔ اچھا بھائی جھنڈا اٹھا کے چلے، نبی کا جھنڈا، نبی کا جھنڈا اٹھا کے چلے۔ اچھا کہنے لگے دوسرے جنہیں اتفاق نہیں ہو سمجھتے، تم یہاں اس ڈنڈے میں کیا ہے؟ ایک لکڑی ہے تو ایک ہرے رنگ کا کپڑا باندھ دیا ہے۔ جو بھی ہو اعتراض تو یہ ہے، اور اعتراض صرف جھنڈے پہ نہیں ہے، اب باز کے عالم پہ بھی ہے کہ لوہے کا پنجہ ہے، چاندی کا پنجہ ہے، تھوڑی سی لکڑی ہے، تھوڑا سا کپڑا ہے کیا؟ تو حسین کے تازیے پہ بھی یہ اعتراض ہے کہ تھوڑی سی لکڑی، تھوڑا سا کپڑا، کچھ اور پہ لگا دیے اور تازیہ ہو گیا۔ آپ دیکھا کہ نہیں؟ یہ نہ کہو رسول کا ممبر، میں جب بھی ممبر پہ آتا ہوں چوم کے آتا ہوں، کہنے بھائی لکڑی کو چومتے تو مذاق ہو گیا۔ میں کہا نہیں، ممبر ہے رسول کا، ممبر ہے رسول کا، تازیہ ہے حسین کا، علم ہے عباس کا، جھنڈا ہے نبی کا، کسی چیز سے بنے۔ پر اصول یاد رکھنا کہ جس کی نگاہ اس پر ہو کے کس سے بنا، وہ ابلیس کا پیرو ہے۔ جو نسبت کا احترام کرے وہ خدا کا پیرو، جو کپڑے پہ نگاہ رکھے وہ ابلیس کا پیرو۔ بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے، جہاں میں دے کے اپنے سننے والوں کو آ گیا۔ عجیب مرحلہ فکر ہے، اللہ نے اس کے جملے کو برداشت نہ کیا، کہا نکل، اب کچھ بھی نہ نکل، ہم نے تجھے نکال دیا۔ جانتے ہو ایک آیت ہے سورہ بنی اسرائیل میں، اب پہلے اسے سنتے جاؤ۔ کہنے لگا کہ پروردگار تو نے مجھے نکال دیا نا جنت سے، بھائی سننا، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا۔ بھائی سننا، اس کے بعد کی بھی آیت پڑھوں گا۔ مالک تو نے مجھے نکال دیا، اور نکالا ہے آدم کے چکر میں، ٹھیک؟ تو اب میں تیرے سامنے یہ بات کہہ کے جا رہا ہوں کہ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، آدم کی پوری ذریت کو تباہ و برباد کر دوں گا۔
आहतने करने के मानी जड़ से उखाड़ के फेंक दूंगा। किसे? आदम की ज़ुर्रियत को, इल्ला कलीला, थोड़े से लोगों को छोड़कर। रुकेगा वो, रुकेगा। ला आहतने करना ज़ुर्रियत हो इल्ला कलीला, उखाड़ दूंगा जड़ पूरी ज़ुर्रियत आदम की। झगड़ा क्या, मैं तो ज़ुर्रियत आदम में हूँ, आप नहीं। आपका कोई जाति झगड़ा है इब्लीस से? नहीं, ठीक है। अच्छा, मेरा भी कोई जाति झगड़ा नहीं। अच्छा, तो अल्लाह का झगड़ा है? भाई झगड़ा तो आदम से था, रेस लगी थी खिलाफत की आदम से, वो हार गया, आदम जीत गए, तो यही तो है ना। तो झगड़ा आदम से है, इंतकाम हमसे ले रहा है। भाई ये केस कुछ समझ में आया? झगड़ा है नबी से, झगड़ा है नबी से, इंतकाम लेता है औलाद से। तो अब इब्लीस ये समझ में आई या नहीं आई? समझ आया बात? बहुत तवज्जो रहे, बहुत तवज्जो रहे। इन्हें बड़े दकीक मरहले पे ले आया। तो इब्लीसियत यही है कि अगर नबी से इंतकाम न ले सको तो उसकी औलाद से इंतकाम लो। ये एक मकाम है। सुनना सुनना, दूसरे मकाम पर खुद कुरान ने कहा कि जब वो जा रहा था जन्नत से, कहा निकल, हमने तुझे निकाल दिया, तो कह के चला ला उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, अब आया हूं सिरात मुस्तकीम पर, वरना उग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादका मिनहुल मुख़लसीन। मालिक मैं जा रहा हूं, तूने मुझे निकाल दिया, आदम को नहीं मानूंगा, मैं जा रहा हूं। और अब जो जुमला कह रहा हूं वो भी सुन ले, सारी नस्ल आदम को बहकाऊंगा, इल्ला इबादका मिनहुल मुख़लसीन, के जो तेरे खास बंदे हैं इन्हें मैं नहीं बहका सकता। यानी अजीब बहला है, सबको बहकाऊंगा, इन्हें मैं नहीं बहका सकता। तो इब्लीस तो उन्हें पहचान गया, आप अब तक नहीं पहचाने। प्यार से बोलो, आपके नारे की आवाज नजफ तक पहुंचे। आप करवाना चाहेंगे ना? नजफ भी जाएंगे ना? एक हाथ में पासपोर्ट रखे, एक में विलायत देहली की स्टेप रखे, तो ऐसे एहतियात से लगाए ताकि कागज नल एंड वाइट हो जाए। तेरे दोस्त से बोलो, तेरे गरज के बोलो, तेरे तवक के बोलो, तेरे कूच के बोलो, तेरे चूक के बोलो। इस मेंबर की अजमत की कसम, मजलिस की तारत की कसम, सरकार अलावा के किताब की कसम अली सबसे बुलंद है। जरा खड़े होके इमाम ज़माना का इस्तेमाल करके नारा लगाए, नारे अजीब अजीब महल फिक्र है। और अब इससे ज्यादा ज़हमत समाज भी मकसूद नहीं है, लेकिन वो जुमला तो तुम तक पहुंच जाए ना, ला उग़वियन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम वला उग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादका मिनहुल मुख़लसीन। इन्हें तो मैं बहका नहीं सकता, लेकिन अब सारी इंसानियत को बहकाऊंगा। और कहाँ बहकाऊंगा? ला उग़वियन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम, तेरी सिरात मुस्तकीम पर बैठकर बहकाऊंगा। तो आज समझ में आया कि इब्लीस मस्जिदों में नहीं बहकाएगा, सिरात मुस्तकीम पर बहकाएगा, सिरात मुस्तकीम पर बहकाएगा। और अभी मैं कुरान से साबित करके गया कि सिरात मुस्तकीम पर दो है, मोहम्मद सिरात मुस्तकीम पर, अली सिरात मुस्तकीम पर। तो समझ में आया कि कहां बहकाएगा, या नबूवत में शक डलवाएगा या विलायत से इनकार करवा देगा। मैंने अपने सुनने वालों को सहमत दी। अच्छा, तो अब देखो, एक लफ्ज को समझते चलो, बहुत ज्यादा वक्त अब नहीं है और दामन वक्त पे गुंजाइश भी नहीं है। बहुत आहिस्ता आहिस्ता मैं जिसको इख्तितामी मराहिल से करीब कर रहा हूँ, मैं बैठ जाऊंगा सिरात मुस्तकीम पर, ला उग़वियन्ना लहुम, मैं सिरात मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा। देखो, सिरात कहते हैं रास्ते को,
रास्ता चलने के लिए होता है, बैठने के लिए नहीं। अब कुछ समझ में आया कि जो सिरात मुस्तकीम पर चलता हुआ जाए वो जन्नत तक पहुंचेगा, जो बैठ जाए वो इब्लीस के साथ होगा। भैया यहाँ तक आ गए ना? अगर आ गए हो तो मेरे एक जुमले को हमेशा के लिए याद रखना, जाना सबको जन्नत में। मुसलमान नमाजें पढ़ता है जन्नत में जाने के लिए, रोजे रखता है गर्मियों के रोजे जन्नत में जाने के लिए। ये जन्नत देखी भी है? नहीं, अजीब बनती है खुदा की कसम। रोजे रखना है जन्नत में जाने के लिए, हज किया जन्नत में जाने के लिए, ठीक, नमाजें पढ़ी जन्नत में जाने के लिए। या जन्नत देखी है? कहा भाई देखी तो नहीं। कहा फिर? मैंने पूछा कि फिर क्या हुआ? कहा कि भाई देखी तो नहीं, लेकिन चूंकि सच्चे नबी ने कह दिया कि है तो फिर है। सच्चे नबी ने कह दिया एक जन्नत है तो सबको तस्लीम, और सच्चे नबी का 12 इमाम है, किसी को तस्लीम नहीं। ठीक है ना भाई? बहुत तवज्जो रहे, इसलिए कि बड़े नाजुक मरहले फिक्र पे हूँ, और अब बात को इस मरहले पर रोक दूंगा। तो सबको जाना है जन्नत में, सबको जाना है जन्नत में, और चलना है सिरात मुस्तकीम पर। नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि या रसूल अल्लाह जन्नत में जाने का तरीका क्या है। यानी अजीब बात है ना, अजीब बात है भाई। पूछ लो सीधा रास्ता कि या रसूल अल्लाह जन्नत में जाने का तरीका क्या है। भाई नमाज पढ़नी है, रोजा रखना है, हज करना है, ज़कात देनी है, खुम्स देना है, वाजिबात तो पूरे करने हैं, लेकिन या रसूल अल्लाह जन्नत में जाने का तरीका क्या है? पूछा। और जब पूछा तो मेरे नबी ने जवाब दिया। कम से कम 2 रिवायतों तो तुम्हारे ज़हन में पहले से होंगी, लेकिन उन रिवायतों को बाद में बयान करूंगा। तिलकल जन्नतुल लती नूरिसो मिन इबादना मन कान तकिया। हम जन्नत का वारिस बनाएंगे उन लोगों को जो मुत्तकी हैं। कौन वारिस बनेगा? मुत्तकी। हम जन्नत का वारिस बनाएंगे उन लोगों को जो मुत्तकी हैं। देखो वारिस के मानी जानते हो? वारिस मालिक नहीं होता, वारिस होता है। भाई ये तस्वीर मेरे हाथ में है, अगर मैं ये खरीदूं ये मेरी मिल्कियत है, मैं इसका मालिक हूं, लेकिन अगर बाप से आई है तो मैं वारिस हूं, मालिक हूं। तो अल्लाह कहता है मैं तुम्हें जन्नत का वारिस बनाऊंगा, यानी है कुछ मालिकाने जन्नत। है कुछ मालिकाने जन्नत, उनकी विरासत तुम्हें मिलने वाली है। तो या रसूल अल्लाह है कौन? इन्ना फातिमा सैयदतो निसाइल आलमी। अब सहमत नहीं? मेरी बेटी फातिमा जन्नत की औरतों की मलिका और सरदार है। यह सुनना तकरीर अपने आखिरी मरहलों में दाखिल हो गई, और अब इससे ज्यादा जहमत समात नहीं होगा। बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने इस रवायत को नकल किया, और कोई कंट्रोवर्सी नहीं है इस रवायत पर, सबने माना है। इन्ना फातिमा था सैयदतो निसाइल आलमी। मेरी बेटी फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार और मलिका है। तो नतीजा खुद निकालो ना कि जब फातिमा जन्नत की औरतों की मलिका है तो क़यामत तक की कोई भी औरत हो सैयदा की गुलामी करके तो जा सकती है, झगड़ा करके नहीं जा सकती। देख रहे हो ना? अच्छा, तो अब ये बतला दिया कि फातिमा जन्नत की मालिका है। अल हसन वल हुसैन मशहूर रिवायतें हैं, सैयदा शबाब अहले जन्नत। ये हसन और ये हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार। ये कमाल हो गया, बेटे जन्नत के जवानों के सरदार, बेटी नहीं, बीवी। मैं तो अली तक ले जा रहा हूं तुम्हें। ज़ौजा जन्नत की मालिका, खुद अली। मैं सुनना घबरा गए ना? है तो यही, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे। मालिका है बीवी, मालिका है बीवी के बेटे, अली नहीं। और तुम पूछोगे ना कि ये मैंने कैसे कह दिया? भाई अली को तो परवाही नहीं है जन्नत की। उसे तो परवाही नहीं है जन्नत की। और अब तुम्हें हक है कि मुझसे पूछो मैंने ये जुमला कैसे कह दिया। क्या नहजुल बलागा का वो जुमला भूल गए? माँ अबद का इलाही, माँ अबद का तमाल जन्नत बड़ा खौफन मिन नारी पर वजह तो का अहलन लिबादा तो अबद का। मालिक ये जो सजदे कर रहा हूँ ना,
तेरी जन्नत के लालच में नहीं कर रहा हूं। ये जो मैं सजदे कर रहा हूं तेरे जहन्नम के खौफ से नहीं कर रहा हूं। मैंने तुझे इबादत का अहल पाया तो तेरी इबादत की। जो खुदा की अहलियत पे गुफ्तगू करे उसकी अहलियत पर आप गुफ्तगू फरमाएंगे। पहुंच रहे हैं ना। तो अली ने क्या कहा कि मालिक जो मैंने सजदे किए वो तेरी जन्नत के लालच में नहीं किए। अली के अलावा ये जुमला कोई कह नहीं सकता था, इसलिए कि जब अली पैदा हुआ था ना और उसने पहला सजदा किया था तो उस वक्त न जन्नत थी न जहन्नम था। समझ रहे हो बात को? जब नूर अव्वल खल्क हुआ तो उस वक्त न जन्नत खल्क हुई थी न जहन्नम। तो उस वक्त जो सजदे किए वो जन्नत के लालच में नहीं थे, वो जहन्नम के खौफ से नहीं थे। तो उसे तो परवाह ही नहीं है जन्नत की। सौजा है वो मालिका है जन्नत, ठीक। अच्छा बेटे हैं वो मालिक है जन्नत के, उसे तो चाहिए ही। कहा कि नहीं, कैसे नहीं चाहिए। जन्नत बनाई है मैंने, दूंगा अपने मोहम्मद की इताअत में, बंटवाऊंगा अली से। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अब दामन वक्त में वाकई गुंजाइश नहीं है, लेकिन ये जुमला जब जबान से निकल गया ना तो फिर इस जुमले को एक मरतबा और समझो। बनाई मैंने, दूंगा मोहम्मद की इताअत में, बंटवाऊंगा अली से। मालिक खुद बांट दे, तूने बनाई है बांट दे। कहा नहीं, मैं हूं रब्बुल आलमीन। सारी दुनिया के लोग मेरे पीछे लग जाएंगे। हिंदू कहेगा राम मुझे दे दे, ईसाई कहेगा गॉड मुझे दे दे। अब देना उनको नहीं है, देना कुछ महफूज लोगों को है, तो मैं नहीं बांटूंगा। तो परवरदिगार अपने हबीब से बंटवा दे। कब बंटवा तो दूं अपने हबीब से, लेकिन 73 के 73 फिरके पीछे लग जाएंगे कि या रसूल अल्लाह जन्नत हमें दे दीजिए। वो भी पीछे आ जाएंगे जो कहते थे या रसूल अल्लाह मत कहो बिदअत है। वो भी आ जाएंगे या रसूल अल्लाह हमें दे दीजिए, या रसूल अल्लाह हमें दे दीजिए, या रसूल अल्लाह हमें दे दीजिए। तो अगर मैं बांटो सारी इंसानियत मेरे पीछे आ जाएगी, अगर मेरा नबी बांटे तो सारे फिरके उसके पीछे आ जाएंगे। तो अब ऐसे से बंटवाऊंगा जहां काफिर तो काफिर है, मुनाफिक भी दाखिल न हो सके। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, गुफ्तगू इस मंजिल पर इख्तिताम पजीर हुई। ऐसे ऐसे बंटवाऊंगा कि काफिर तो काफिर है, मुनाफिक भी उसके दायरे में दाखिल न हो सके। करबला खता है ईमान और निफाक के दरमियान। कभी इस जुमले की तशरीह मुझसे पूछना तो मैं अर्ज करूंगा, यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अली का कातिल छुप गया, सैयदा की हदियतें छुप गई, हसन को जहर देने वाला छुप गया। हुसैन ने तय किया कि अब ऐसे मैदान में मुकाबला होगा जहां कातिल चेहरे पर नकाब न हो सके। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, गुफ्तगू जहां पहुंची है, देखो आले मोहम्मद के फजाइल मुत्तसिल है पैगंबर अकरम के फजाइल से। अगर नबी समझ में आ जाए तो अली समझ में आएगा, अगर अली समझ में आ जाए तो अली की औलाद समझ में आ जाएगी। जब पैगंबर अकरम मेराज में गए और जिब्रील ने भी साथ छोड़ा है और अकेले पैगंबर जा रहे थे, तो उधर से आवाज आई थी, अब्दी खलक़तुल खल्क़ लिअजलिक, मेरे बंदे मैंने ये पूरी कायनात खल्क़ की है तेरे लिए, फकत ये जुमला सुन रहा, इस मेराज की बात कर रहा हूं।
عبد خلقت الخلق لاجل، اللہ نے کہا اپنے حبیب سے کہ میرے بندے، میرے حبیب، میں نے یہ پوری کائنات خلق کی تیرے۔ تو ایک مرتبہ میرے نبی نے سر اٹھایا، اس کا رپورٹر کوئی نہیں ہے، جبریل پیچھے چھپ چکے ہیں، نبی نے خود بیان کیا کہ اللہ نے مجھ سے یہ کہا تو میں نے جواب میں یہ کہا۔ نبی نے سر اٹھایا اور کہنے لگے الہی ترکت الخلق لاجلک، مالک اگر یہ کائنات تو نے میرے لیے بنائی ہے تو میں اس کائنات کو ٹھوکر مار رہا ہوں فقط تیرے لیے۔ یہ پیغمبر ہی کہہ سکتا تھا، اس سے چھوٹی حیثیت والا انسان یہ جملہ کہہ نہیں سکتا تھا کہ ترکت الخلق لاجلک، مالک میں نے فقط تیرے لیے اس پوری کائنات کو ٹھوکر مار دی اور تیری بارگاہ میں آ گیا۔ یہ جملہ یا نانا کی زبان سے نکلا یا نواسے کی زبان سے۔ کچھ یاد آیا؟ بس 2 جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو۔ جب حسین ابن علی ذوالجناح سے زمین پہ آئے اور سجدے میں سر رکھا اور شمر آیا ہے شہید کرنے کے لیے، تو شمر نے دیکھا کہ حسین کے لبھائے مبارک ہل رہے ہیں، حسین کچھ کہہ رہے ہیں۔ شمر نے اپنے کان کو متوجہ کیا، سنو گے؟ حسین کہہ رہے تھے، بھائی سننا حسین کا جملہ سننا، ظاہر ہے کہ اس کے بعد شہادت ہو گئی۔ حسین کی زندگی کا آخری جملہ، ترکت الخلق طرا فی ہواکا وایتمت العیال لکی اراکا، مالک میں تیری بارگاہ میں تیری محبت میں پوری کائنات کو ٹھوکر مار کے آ رہا ہوں، اور اب مجھے پرواہ نہیں ہے کہ سکینے تماشا کھائیں۔ اب اس کے کانوں سے بالیاں نوچی جائے مجھے پرواہ نہیں ہے، اس کے کرتے کے دامن میں آگ لگ جائے مجھے پرواہ نہیں ہے، میں سب کو ٹھوکر مار کر تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں۔ یہ جملہ، مالک مجھے پرواہ نہیں کہ میری بیٹی سکینہ آپ تماچے کھائے، سن رہے ہو نا؟ یہ جملہ حسین کے علاوہ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا۔ اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت ہے کہ دنیا میں نہ معلوم کتنے باپ گزر گئے، نہ معلوم کتنی بیٹیاں گزر گئی، لیکن تاریخ نے نہ حسین جیسا باپ دیکھا نہ سکینہ جیسی بیٹی دیکھی۔ تم نے گریہ کیا اور مجلس اپنے آخری مرحلوں میں داخل ہو گئی، تم نے گریہ بھی کیا، اور میں طویل مصائب پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن کبھی کبھی موقع ہوتا ہے کہ علماء نے جو چیزیں لکھی ہیں انہیں کبھی تھوڑا سا بیان کر دیا جائے۔ دیکھو یہ بحث ہے کتاب لکھنے والوں میں، مقتل لکھنے والوں میں، کہ سب سے زیادہ مصیبت کس شخصیت پہ پڑی۔ تمہیں بھی حق ہے یہ سوچنے کا کہ کربلا کے واقعے میں سب سے زیادہ مصیبتیں، بھائی عجیب بات ہے خدا کے قسم۔ جانتے ہو علماء نے کیا لکھا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی جو بھی شہید ہوا، آرام سے 2 جملے سن لینا، کربلا کے میدان میں جو بھی شہید ہوا وہ مصائب کے کمال پہ تھا مصائب، ٹھیک؟ یہ کہنا مشکل ہے کہ کس کے مصائب پہ تھا۔ اس کے بعد جانتے ہو کیا لکھا؟ پڑھنے کے بعد، سینکڑوں کتابیں پڑھنے کے بعد علماء نے جو فیصلہ کیا کہ ہر شہید مصیبتوں کے کمال پر، لیکن جو اسیر ہوئے ہیں ان کی مصیبتیں ان سے بڑی ہوئی۔ کیا کہا کہ سارے شہداء مصائب کے کمال پہ تھے، لیکن ہر اسیر ہونے والا، ایک اسیر ہونے والا، سارے شہداء کی مصیبتیں ایک طرف اور ایک قیدی کی مصیبت ایک طرف۔ یہ سن لیا اور اب آگے کا جملہ سنو گے، اور پھر لکھا کہ سارے قیدیوں کی مصیبتیں ایک طرف اور حسین کی بیٹی کی اکیلی مصیبت۔ مجلس تمام ہو گئی۔ میں اکثر شام غریبہ کے واقعات میں اکلیل المصائب کے حوالے سے ایک واقعہ پڑھا کرتا ہوں، اور ان بچوں کو یہ واقعہ ہدیہ کر رہا ہوں تاکہ اسے ذہن کے اندر رکھیں۔
بڑی چھوٹی سی بچی کا واقعہ ہے. شام غریبہ کا سورج ڈوب گیا, بس تم رو چکے, تقریر تمام ہو. بیوی نے شہزادی زینب اپنے بچے کے لیے, سکینہ موجود نہیں تھی, بیوی تلاش میں چلی شہزادی ام کلثوم کے ساتھ. بس یہ جملہ سنو اور مجھے اجازت دے. تو یہ دونوں بیویاں چلی ہیں بچی کو تلاش کرتی, ابھی پہنچی نہیں. کیا خیال ہے تمہارا, بچی کہاں ہوگی؟ باپ کے سینے پر سونے کی عادت تھی. جب کرتے کا دامن جل چکا, تماچے کھا چکی, گوشوارے نوچے جا چکے, اور جب نیند آنے لگی بچی کو تو مقتل میں آئی, بابا بابا کدھر ہو بابا. مجھے نیند آ رہی ہے بابا, مجھے اپنے سینے پہ سلا دو بابا. ایک کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی, بچی پہنچی. اب مجھے نہیں معلوم کہ سینے پر سونے کی عادت تھی, مجھے نہیں معلوم کہ بچی کہاں سوئی. سینے پر نہیں سوئی, لیکن سینے پر اتنے تیر تھے کہ بچی سینے پر نہ سو سکی, حسین کے قریب سو گئی. اب سننا, ادھر بیویاں ہیں بچی کی تلاش میں. آخری جملہ, آخری, تم رو چکے, تقریر تمام ہوئی. بیویاں ہیں بچی کی تلاش میں. ادھر شمر اپنے گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے فرات کی طرف چلا. دیکھا کہ حسین کی بچی حسین کے قریب سو رہی ہے. کیسے جگایا بتلاؤں, میرے پاس الفاظ نہیں. بچی گھبرا کے اٹھی اور رو کر کہنے لگی, شمر مجھے تازیانے نہ مار. آخری جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو. شمر مجھے تازیانے نہ مار. شمر نے ڈانٹ کے کہا, جاؤ سکینہ اپنے بزرگوں کے پاس جاؤ. کہا نہیں شمر, مجھے میرے بابا کے لاشے کے پاس رہنے دے. ایک بتا اسے تازیانہ اٹھایا, پھر مارنا چاہا. بچی طرف گئی, کہا شمر میں 3 کام کر لوں پھر میں چلی جاؤں گی. شمر گھبرا گیا, کہا بیوی وہ 3 کام کیا ہیں؟ بس یہ جملہ سنو, مجھے اجازت دے دو. کہنے لگی بچی کہ شمر میرا پہلا کام تو یہ ہے کہ میرا بابا پیاسا مارا گیا, میں خوراک کے کنارے جاؤں گی, چلو میں پانی لاؤں گی, اپنے بابا کے گلے میں کٹے ہوئے گلے پہ ڈالوں گی. میرا دوسرا کام یہ ہے کہ میرے بابا کا لاشا اڑیا ہے, میں جنگلوں میں جاؤں گی, پتے چن کے لاؤں گی, اپنے بابا کے لاشے پہ ڈالوں گی. اور آخری کام یہ کہ میرے بابا کی نماز نہیں ہوئی, میں کھڑی ہو جاؤں گی راستے پر. کیا ہے مسلمانوں, ایک مسلمان اٹھ گیا ہے, یہ غریب کیا کرو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. پروردگارہ ایسی بات کو قبول فرما. پروردگارہ ہمیں کامل ایمان فرما, ہمیں اسوہ محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق کرا. پروردگارہ مرحومین کی مغفرت فرما, مرحومین کے اجر و ثواب میں اضافہ فرما. پروردگارہ ہمیں جو مریض ہوں نے شفا عطا فرما, ہم میں جو مقبوض ہوں کے قرض و ادا فرما, تعجیل فرما.